لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ آپ تو ننگی فلمیں دیکھ رہے ہیں تو ایسے ہی جھوٹے سے پالا پڑے گا۔ آپ تو لوگوں کا مال اٹھا اٹھا کر کے کھا رہے ہیں، قرض لیتے ہو تو ادا نہیں کرتے، تو ایسے ہی لوگوں سے پالا پڑے گا۔ آپ کہتے ہیں حالات بدلے، ہم بدلے نا، ہم تبدیل ہو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مجھ سے عشق کا دعویٰ کرے اور پوری رات سوئے وہ جھوٹا ہے، جھوٹا۔ جو فجر میں بھی نہ اٹھے وہ کتنا بڑا جھوٹا۔ اس کا مطلب جس سے جو حضور سے عشق کرے گا وہ راتوں کو سو نہیں سکے گا۔ کیوں؟ ارے اپنے جیسے سے پیار ہو جائے تو نیند نہیں آتی، جب اللہ کے محبوب سے پیار ہو تو نیند آتی کیسے؟ سعودی میں جانے والوں سے پوچھ، دبئی جانے والوں سے پوچھ، افریقہ جانے والوں سے پوچھ، خود کا بچہ یاد آتا ہے تو نیند نہیں آتی، بیوی یاد آتی ہے تو نیند نہیں آتی، ماں یاد آتی ہے تو نیند نہیں آتی۔ ہمیں حضور یاد آتے اور نیند آتی ہے، مست مزے سے سو رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سو رہے ہیں۔ عشق کا دعویٰ، عشق والے تو روتے ہیں راتوں کو، ان کو نیند کہاں، وہ تو بلکتے ہیں، وہ تو تڑپتے ہیں۔ بہرحال عبداللہ مار کھاتی رہے، چچا ہار گیا۔ اب عبداللہ کا کیا حال ہوا؟ اب عبداللہ راتوں کو روتے ہیں۔ سوچا عبداللہ دل ہی دل میں کہتے ہیں ایک بار ان کو دیکھا، دوبارہ دیکھنا نصیب نہیں ہوا۔ یاد آتی ہے سرکار کی، یاد آتی ہے، روتے ہیں روتے ہیں۔ ماں سے صبح کو کہتے ہیں امی میرا محبوب مجھے یاد آتا ہے، ماں کیا میں مدینے جاؤں، اس سے ملوں، اس کو دیکھوں؟ تو ماں کہتی بیٹا تو جانتا ہے نا کہ تیرا چچا بڑا ظالم ہے، تجھ پہ ظلم کر رہا ہے آج کل، اگر تو جانے کی بات کرے گا تو بیٹا وہ بہت مارے گا، جب تک تیرا چچا اجازت نہ دے تب تک میں تجھے جانے کی اجازت نہیں دے سکتی بیٹا، کیونکہ تجھے اسی نے پالا ہے، یہ گھر اسی کا ہے، یہ ساری راحتیں اسی نے دی ہے، سارا آرام اسی نے دیا ہے۔ ہاں بیٹا اگر تیرا چچا اجازت دے دے تو میں تو ماں ہوں نا بیٹا، تو جا سکتا ہے، میں اجازت دوں گی، جس میں تیری خوشی اس میں میری خوشی۔ عبداللہ ہمت کر کے چچا کے پاس گئے۔ چچا نے کہا کیا ہوا؟ کہتے میرا آقا مجھے بہت یاد آتا ہے، میرا محبوب مجھے بہت یاد آتا ہے، چچا کیا میں ایک مرتبہ اس سے ملنے کے لیے جا سکتا ہوں، اس کی ایک جھلک دیکھ سکتا ہوں؟ چچا نے سوچا یہ ضدی ہے، عاشق ہے، مانتا نہیں ہے، تو ایک بہت بڑی بات کر دی کہ ابھی عاجز آ جائے گا۔ کیا بات کی؟ ٹھیک جاؤ عبداللہ، شوق سے جاؤ، ایک شرط ہے، اگر تم ایک بار اس کو دیکھنے کے لیے، تمہارے محبوب کو دیکھنے کے لیے گھر سے نکل گئے تو دوبارہ میرے گھر میں تم لوٹ کر نہیں آؤ گے، میں تم کو دوبارہ گھر کے اندر نہیں لوں گا۔ آپ جانتے ہیں ایک جوان بچے کے لیے، ایک نوجوان کے لیے اس سے بڑی دھمکی کوئی نہیں ہوتی کہ دوبارہ گھر میں مت آنا، جس کی شادی نہ ہو، جس کا خود کا گھر نہ ہو، اس سے بڑی دھمکی کیا ہو سکتی ہے؟ مگر قربان اب یہاں سے اصل بات شروع ہوتی ہے، اندازہ کریں عبداللہ کو جیسے ہی کہا نا چچا نے اب دوبارہ اگر گیا اس کو دیکھنے کے لیے تو دوبارہ میرے گھر میں لوں گا نہیں، تو میرے گھر میں نہیں آ سکتا۔ عبداللہ نے بہت نارمل سی بات کی، چچا مجھے منظور ہے، اگر میرے محبوب کا دیدار تیرا گھر چھوڑ کر نصیب ہو سکتا ہے تو میں اپنے نبی کے لیے، اپنے آقا کے لیے تیرا گھر چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ چچا حیران تھا کہ یہ گھر چھوڑنے کے لیے تیار ہو گیا، اس کا کوئی گھر نہیں مدینے میں، کوئی جاننے والا نہیں، کوئی پہچاننے والا نہیں، اور کہتا ہے تو گھر چھوڑنے کے لیے تیار، چھوڑ دیا۔ چچا گھبرا گیا، فوراً پلٹی کھائی، اور دوسری بات کہی صرف گھر نہیں چھوڑنا، صرف گھر نہیں چھوڑنا، تیری جیب میں جتنے پیسے ہیں وہ سب پیسے بھی رکھ کے جائے گا، گھر میں جتنے پیسے ہیں وہ سب بھی پیسے رکھ کے جائے گا، ایک پیسہ تجھے لے کے جانے نہیں دوں گا، بول سب پیسے دینے کے لیے تیار ہے۔ عبداللہ نے بہت نارمل سے سادہ انداز میں کہا اگر میرے محبوب کا دیدار پیسے پھینک کر جانے کی بنیاد پہ ہو سکتا ہے تو میں تیرا ہر پیسہ چھوڑ کر جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں ان کی ایک جھلک جا کر کے ضرور دیکھوں گا، ان کا دیدار ضرور کروں گا۔ چچا جب یہاں بھی مات کھا گیا، شکست کھا گیا، اس سے بڑی آخری بات کہہ دی عبداللہ
گھر چھوڑ کے جا رہا ہے, پیسے چھوڑ کے جا رہا ہے, لیکن جا کر تیری ماں سے پوچھ کہ جو تو نے اس وقت کپڑے پہن رکھے ہیں وہ کپڑے بھی میرے دیے ہوئے ہیں, یہ کپڑے بھی میں نے تجھے دیا ہے. عبداللہ اگر تو ان سے ملنے جائے گا تو تجھے میرے کپڑے بھی اتار دینے پڑیں گے. اللہ اکبر. اگر یہ بات اپنے مذہب کی کتابوں میں نہ ہوتی تو میں کہنے کی ہمت نہیں کرتا. میرے بھائیوں, میری قوم کے جوانوں, ہم نے عشق تو کیا لیکن عشق کا طریقہ نہیں سیکھا. ہم نے عشق کی باتیں تو کی لیکن قربانی کا طریقہ نہیں سیکھا. جب گھر سے نکالنے کی بات کی گئی, عبداللہ کہتے ہیں گھر چھوڑ دیا. پیسے نکالنے کی بات کی گئی, فرمایا ایک ایک پیسہ دے کر جاؤں گا. لیکن جب بات کہی, عبداللہ یہ کپڑے بھی تیرے چچا کے دیے ہوئے ہیں, ہم نے تجھے کپڑے پہنائے ہیں, اگر محمد سے ملنے جاؤ گے یہ کپڑے اتار کر جانا پڑے گا. تاریخ کی اوراق گواہ ہے, پشت زمین نے دیکھا, چشم فلک نے دیکھا. عبداللہ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور کہہ رہے تھے واللہ اگر یار کا دیدار ان کپڑوں کو پھینک کر جانے سے ہوتا ہے تو میں کپڑے بھی تیرے کے لیے تیار ہوں. تاریخ کی اوراق گواہ ہے, عبداللہ نے کپڑے اتار کر دیے, اپنا سطر چھپایا, سطر چھپا کر سطر پوشی کر کے ماں کے پاس آئے, رونے لگے. کہا ماں چچا نے جانے کی اجازت تو دی لیکن گھر سے نکال دیا, مجھ سے پیسے چھین لیے, حتیٰ کہ کپڑے بھی چھین لیے. ماں اپنے اکلوتے بیٹے کو, اپنے یتیم کو ایک جوڑی کپڑا دلا دے. ماں تیرے بڑے احسانات ہیں, ایک جوڑی کپڑا دلا دے. ماں نے کہا بیٹا تیری ماں بیوہ ہے, تیری ماں تجھے کچھ نہیں دے سکتی, البتہ ماں کے دل میں ممتا ہے. میرے پاس 2 دوپٹے پڑے ہیں, میری 2 اوڑھنیاں ہیں, میری 2 اوڑھنیاں ہیں, سوتی دوپٹے لے کے جلدی سے بھاگ جا. اگر تیرا چچا آئے گا تو وہ یہ بھی چھین لے گا میرے بیٹے, جلدی سے لے کے بھاگ جا. تاریخ کی اوراق گواہ ہے, عبداللہ ماں کے 2 سوتی دوپٹے لیتے ہیں اور ایک کو نیچے لپیٹتے ہیں, ایک کو اوپر ڈالتے ہیں اور مدینہ منورہ کی طرف چل پڑتے ہیں. آگے کی داستان کہنے سے پہلے 2 جملے سن لیں. عشق میں گھر چھوڑ دیا, ماں چھوڑ دیا, چچا چھوڑ دیا, پیسے چھوڑ دیے, کپڑے چھینے گئے تو کپڑے بھی اتار کے پھینک دیے. ہم کیسے عاشق کہ ہم گناہ نہیں چھوڑتے. ہمیں ماں سے نہیں چھڑایا جا رہا ہے. الحمدللہ ہماری ماں بھی مسلمان ہے, عاشق رسول. ہمیں ماں سے نہیں چھوڑا, ہمیں باپ سے نہیں چھڑایا, ہمیں وطن سے نہیں چھڑایا جائے. ہندوستان چھوڑنے کی بات نہیں کی جا رہی کیونکہ ہمارا وطن تو وہ وطن ہے جہاں سے عاشقوں کی خوشبو گئی تھی میرے رب. سارے وطن کی اہمیت اپنی جگہ ہے لیکن اقبال کہتے میرے رب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے, میرا وطن وہی ہے, میرا وطن وہی ہے. ہندوستان سے عاشقوں کی خوشبو پہنچتی ہے مدینہ منورہ, وہ مدینہ جو سارے شہروں سے افضل ہے. اس شہر مقدس میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا پہنچی تو سرکار نے فرمایا ہند سے عاشقوں کی خوشبو آ رہی ہے. اس لیے وطن چھوڑنے کی بات نہیں, ماں باپ چھوڑنے کی بات نہیں. میرے بھائی کیا کہا جا رہا ہے, صرف گناہ چھوڑ دو. کیونکہ فاروق اعظم کہتے ہیں لوگ چھوٹے بڑے گناہ کی بات کرتے رہیں, مجھے تو اتنا سمجھتا ہے, فاروق اعظم کہہ رہے ہیں مجھے تو اتنا سمجھتا ہے کہ جو چھوٹا گناہ بھی کرتا ہے حضور کا دل دکھتا ہے. دل, اپنے نبی کا دل قبر میں کب تک دکھاتے رہو گے. ہم کسی مردہ نبی کا کلمہ نہیں پڑھ رہے ہیں, مٹی میں مل جانے والے کا کلمہ نہیں پڑھ رہے. ہمارا نبی زندہ ہے, ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہے. جب تم کسی عورت کے کندھے پر پارک میں ہاتھ رکھتے ہو اس وقت رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. راتوں کو نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر جب موبائل ہاتھ میں لے کر زنا کے مناظر دیکھتے ہو اس وقت رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. جب تم مسجدوں کو ویران کرتے ہو اس وقت رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. جب تمہارے موبائل کے اندر گانے, ننگی فلمیں, گندی پکچریں اور ساتھ ہی ساتھ ظلم و زیادتی کی داستانیں ہوتی ہوگی, حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. جب تمہارا چہرہ حجام کی کرسی پہ بیٹھ کر کے, جب تم حجام کی کرسی پہ بیٹھ کر کے چہرے پہ وسترا رکھتے ہوں گے تو وسترا تمہارے
ہمارے چہرے پر بعد میں پھرتا ہے، پہلے وہ رسول اللہ کے دل کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ کب تک قبر انور میں اپنے نبی کا دل چھلنی چھلنی کرو گے؟ کب تک نبی کا دل دکھاتے رہو گے؟ نادان جو ماں کا دل دکھائے، مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا، جو اپنے نبی کا دل دکھائے مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ کیسے آئے گا؟ میرے بھائی، یہ جو رسول اللہ کو گالیاں دے رہے ہیں، ان کے جملے حضور کو اتنی تکلیف نہیں پہنچاتے جتنے ہمارے گناہ حضور کو تکلیف پہنچاتے ہیں، جتنے ہماری برائیاں حضور کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ کب تک اپنے گھروں میں ڈی جے لگاتے رہو گے شادی کے موقع پر؟ کب تک گانے باجوں میں مبتلا رہو گے؟ کب تک مشرکوں یہود و نصارہ کی طرح زندگی گزارتے رہو گے؟ کب تک اپنی بیٹیوں کو بازاروں میں بے پردہ گھماتے رہو گے؟ کب تک تمہاری شادی اور ولیموں کے اندر رسول اللہ کی شریعت کو پیروں ترے پامال کیا جائے گا؟ اللہ اکبر! اس رسول رحمت کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ ارے طائف کی وادی کے پتھر نبی کا جسم چھلنی کرتے تھے، ہمارے گناہ رسول اللہ کا دل دکھاتے ہیں۔ ہائے یہ امت کو کیا ہو گیا؟ ان کو سب کے دلوں کا خیال ہے، اس کو اپنے نبی کے دل کا خیال نہیں۔ آج اس امت پر یہ سوال نہ آیا ہوتا اگر یہ قوم اپنے نبی کے دل کا خیال کرتی۔ آج کے بعد یاد رکھنا، جب بھی دل